مسکینوں اور یتیموں کے حقوق کی پامالی پر وعید. جو میرا سوال ہے وہ یہی ہے کہ یعنی کہ جو ان کے حقوق ہیں ہم انہیں نہیں دیتے، ان پر جو وعید ہے اس کی وضاحت فرمائیں گے علامہ قاری بھائی محمد حنیف صاحب. آپ نے خوبصورت سوال کیا. پہلے آپ فضائل پوچھ رہے تھے جی کہ غریب اور یتیم اور مسکین، جی یہ تین چیزیں آپ نے اس موضوع پر سوال کیا. جی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پر وعیدیں بیان فرمائیں جو ہم ان نہیں کا دیتے. حق کھاتے ہیں، بے ان شک کا حق ہم ادا نہیں کرتے، بے شک، اس پر وعید بیان فرما دیں. کیونکہ خوبصورت سوال فضائل کیا. تو ملے لیکن یہ بھی تو پتہ ہونا کہ وہ تو تھے نا فضائل، اگر جو نہیں دیتا اس کو بھی تو پتہ ہونا. ہاں، ڈر تو ہونا چاہیے نا، بے ہمیں شک ڈر ہونا چاہیے. کیا بے شک. خوبصورت سوال کیا. اسلام میں غازی صاحب یتیموں اور مسکینوں کے حقوق غصب کرنا اور ان پر ظلم کرنا انتہا سنگین جرم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. پس یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو جھنکو نہ، بے شک اسے تانا نہ دو کہ بے تو شک. مانگنے والا آ گیا ہے. یار میں تو پہلے سے بھی بھوکا تھا. اللہ اکبر. مانگنے والے پر آپ نے خوبصورت بیان فرمایا. یہاں پر ایک پہلے میں واقعہ بیان کروں گا چھوٹا سا، کیونکہ جو لوگ نہیں دیتے، جی بے شک. مختصر کر کے، جی کہ پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ. آپ کے پاس ایک بندہ غیر ملک سے آیا، آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کریں. سبحان اور اللہ. یہ بھی ہمیں غازی صاحب جانا بھی اللہ چاہیے اللہ والوں کے پاس، بے شک ان سے نصیحت اور وصیت حاصل کرنی بھی چاہیے. بے شک. ان کی نصیحت جو ہے ہماری زندگیاں بدل دیں گی. جی اور ہمیں جب ہم علماء کے پاس بیٹھتے ہیں یا اولیاء کے پاس بیٹھتے ہیں، ہمیں وہ چیز نصیب ہوتی ہے. بلکہ میں نے یہاں پڑھا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب بندہ ان کے پاس بیٹھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مردہ دلوں کو ایسے زندہ فرما دیتا ہے جیسے پانی کے قطروں سے مردہ زمین کو زندہ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ان کے پاس بیٹھنے کا اتنا فائدہ ہے جی کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے دل کو اللہ زندہ فرما دے گا. سبحان پیر پٹھان کے پاس شخص ہے، کہنے لگا آپ مجھے نصیحت کریں. آپ نے کہا بہت آسان سی نصیحت ہے، میری نصیحت ہے اللہ کو اپنے آپ سے افضل جاننا. بے شک. اس نے کہا یہ کوئی نصیحت ہے؟ ہر بندہ آپ کو افضل جانتا ہے، اللہ. آپ کہتے ہیں کیسے افضل؟ تو اس نے کہا یہ کوئی نصیحت نہیں، میں نے اتنا سفر کر کے تو میرا سفر ضائع ہو گیا، بیکار ہو گیا. تو آپ نے کہا آپ ایسا کر رات گزار لے، پھر صبح چلا جانا، سفر زیادہ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. بے شک. جب رات رہ گیا، صبح ہوئی تو پیر صاحب نے کھانا پیش کیا. پراٹھے بھی تھے اور گوشت بھی تھا، اور ایک میں سوکھی روٹی بھی تھی اور دال بھی تھی. دونوں کھانے پیش کر دیے. اور جب کھانا پیش کیا تو ان کے پاس کھانا رکھا گیا تو تھوڑی دیر گزری، مانگنے والا بھی آ گیا. وہ بھی انہیں کا بھیجا ہوا تھا، مانگنے والا جب آیا، بتانا جو تھا. اللہ ہاں اکبر. یعنی اللہ سمجھانا اکبر. مقصود تھا. بے شک بے جب وہ شک. آیا تو اس نے کہا اللہ کے نام پہ مجھے دے دے. تو اس نے کیا کیا، وہ سوکھی روٹی اور پروتی دال اٹھا کر دے دی. اللہ جب اس نے لی تو بعد آ گیا تو اس نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد جب وہ جانے لگا تو کہنے لگا پیر صاحب مجھے نصیحت کریں. جی دوبارہ آپ نے کہا میں نے تجھے نصیحت کی تھی. اس نے کہا یہ بھی کوئی نصیحت ہے؟ اس نصیحت سے کیا حاصل ہوگا مجھے؟ یہ کوئی نصیحت ہے؟ تو پیر صاحب جلال میں آ گئے. پیر صاحب نے کہا ایک تو عمل نہیں کرتے، دوسرا اوپر سے نصیحت پوچھتے ہو. میں نے جو نصیحت کی تھی عمل کیا ہے. آج بہت سارے لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، جب پیر کہتے ہیں نا کہ آپ نے نا پورا قرآن پڑھنا ہے، آدھی رات آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، تو پھر بندہ بھاگ جاتا ہے، کیونکہ یہ محنت والا کام ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ کام بتایا جائے کہ آپ پڑھیں اور ہمیں دولت مل جائے، یہ اس لیے جاتے ہیں. تو ہمارا جو آپ کا سوال تھا کہ صدقے پر وعید، وہ یہ ہے. پہلا تو یہ واقعے سے ہمیں درس ملتا ہے. تو پیر پٹھان نے کہا آپ نے نصیحت پر عمل نہیں کیا. اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے کہا جب وہ اللہ کے نام پہ مانگنے کے لیے آیا تو تم اللہ کو افضل سمجھنے والے تھے تو تم سوکھی روٹی آپ کھاتے اور پراٹھے رب کے نام پہ دیتے. سبحان اللہ. پتہ چل جاتا کہ اللہ کو افضل سمجھتا ہے اپنے آپ سے. بے شک. اگر اللہ کو اپنے برابر سمجھتا، جی ایک پراٹھا اس کو دیتا، ایک تو کھاتا. بے شک. ارے نادان، تو نے اللہ کو اپنے سے افضل بھی نہیں سمجھا، اپنے برابر بھی نہیں سمجھا، تو نے اللہ کو نعوذ باللہ اپنے سے کم تر سمجھا ہے. اللہ اکبر. پر میں دیکھو تو نے سوکھی روٹی دی اور جو دال تھی وہ دال تھی اسے، نہ تو نے گوشت دیا نہ پراٹھا دیا. پھر آپ بتا اب نصیحت اور کون سی نصیحت کرو؟ اللہ اکبر. تو اس کی دل کی کیفیت تبدیل ہوئی، کیونکہ اللہ والے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے، سمجھانا مقصود ہوتا ہے، بندے کو رائے راست پر لانا مقصود ہوتا ہے، ورنہ ان کا جلال تو ہوتا ہی نہیں ہے. جب یہ بات کہی تو اس کی دنیا بدلی. اس نے کہا یہ آپ کی نصیحت تو کمال نصیحت ہے، میں تو سمجھ نہیں سکا. یعنی ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے. ہمیں یہ سبق ملا، درس ملا کہ اس پر یہ وعید ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ کو اپنے سے افضل سمجھنا ہے. اور یہ خوبصورت فرمایا کہ یتیموں کو جھنکنا نہیں ہے. یہ قرآن کے اندر آپ نے فرما دیا جب بھی کوئی یتیم مسکین مانگنے والا آ جائے
آج ہم تانے دیتے ہیں، دیکھ کتنا ہٹا گٹا ہے، اللہ اللہ کے نام پہ مانگنے آ گیا، چل بھاگ جا، کام کر لے، میرے پاس آ جا، مزدوری پہ رکھ لیتا ہوں۔ یہ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے ہم دینا چاہیں تو دے دیں، نہیں دینا چاہتے تو خاموش ہو جائیں، بے شک اسے تانا نہ دیں، اسے ہم ذلیل اور رسوا نہ کریں، بے شک ہم نہیں دیتے نہ دیں۔ یہ ہمیں سبق ملنا چاہیے۔ یہ آیات اس بات کو واضح کرتی ہے کہ یتیموں اور سائلوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اللہ کا حکم ہے، بے شک اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر یہ کتنی بڑی وعید ہے، بے شک کتنی بڑی وعید ہے زبان حضور سے۔ بے شک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اللہ آج عزت تو ہم کرتے نہیں ہیں، ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، فرمایا جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں پر عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت رحم نہیں کرتا۔ جی اس طرح یتیم کا مال کھانے والے کے بارے میں قرآن میں سخت وعید سنائی گئی ہے۔ پہلے آپ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے حضور کا فرمان سنا، اور اب اللہ کا قرآن سنیں۔ سبحان اور اب قرآن میں فرماتا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جی بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اللہ اور وہ جلد ہی جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 10 ہے۔ یہ آیات یتیموں کا مال پر ناجائز قبضہ کرنے والے کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی۔ یہ تمام جوابات مستند حوالہ جات کے ساتھ دیے گئے ہیں تاکہ آپ کے اس قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہترین مستند مواد آپ کو مل سکے۔ فرمایا اس پر ایک واقعہ چھوٹا سا میں بیان کروں گا۔ فرمایا ایک بادشاہ تھا، اس نے عورت کا مال کھایا۔ جی جب مال کھایا نا، اس نے کیا کیا، غازی صاحب وہ مکان بنانا چاہتا تھا، ایک عورت تھی، اس کا مکان اس کے مکان کے ساتھ تھا۔ جی تو اس نے پیار سے کہا، آج کے جو ظالم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ابھی اسی دور میں دیکھنے کو ملا۔ فرمایا جو ذمہ دار تھے ان کے مکان بھی کھڑے رہے اور ان کی دکانیں بھی محفوظ رہیں، جی اور جو غریب ہیں ان کی دکانیں توڑ کر، ان کے مکان توڑ کر، ان کی ریڑھیاں توڑ کر، آج ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ منظر بھی ہمیں دیکھنے کو ملا۔ بالکل یار ان کے بچے بھوک سے مر رہے تھے، رو رہے تھے، آج تو انہوں نے ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ ان کی ریڑھیاں بھی توڑ دی گئیں، ان کے فروٹ گرا دیے گئے، ان کے ٹھیے ختم کر دیے گئے۔ بیچارے سارا دن محنت کر کے جو بچوں کی روزی لے کر جاتے تھے، آج وہ ایک ایک روپے کے لیے ترس رہے ہیں، آج چیخیں مار کر وہ رو رہے ہیں۔ کاش کہ کوئی آج ایسا بندہ مل جائے جو ہماری مدد کرے۔ بے شک اور دیکھیں کہ آپ، یہ بھی ہمیں آج دیکھنے کو ملا۔ فرمایا اس پر وعید یہ بیان کی گئی، ایک قرآن سے بھی آپ نے سنا اور محبوب کے فرمان سے بھی سنا، اور یہ بھی سنیں، ایک عورت کی نا گائے جو تھی نا، بادشاہ کے بندے کھا گئے۔ جب کھا گئے نا تو اس عورت نے بڑی کوشش کی، میں بادشاہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ بادشاہ کو وہاں مل سکتے ہیں، یہ جو دریا ہے نا، دریا کے پل پر بادشاہ شام سے سیر کے لیے نکلتا ہے، شام کو گزرتا ہے، آپ نے وہاں پہ اسے مل لینا ہے۔ تو وہ عورت پل پر کھڑی ہو گئی، جب بادشاہ آیا تو روکا، روک کر بادشاہ سے کمال سوال کیا، میرے تو ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اس عورت کے جملے نے۔ فرمایا بندہ اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہو کر خود سے پوچھ لے تو انسان کی دنیا بدل جائے گی۔ اس عورت نے فرمایا، کہا بادشاہ سلامت یہ بتا، فرمایا میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا چاہتا ہے یا پل صراط پہ دے گا؟ اللہ اللہ بتا پل صراط پہ دے گا یہاں؟ تو بادشاہ کانپنے لگا، کب کبھی تاری ہو گئی، کہنے لگا میں کون ہوتا ہوں وہاں کیسے میں آپ کو گائے کا حساب دوں گا؟ فرمایا ماں میں یہاں پر حساب دینا چاہتا ہوں، آپ جو کہیں گی میں یہاں دے دوں گا۔ جب بادشاہ کا مکان بننے لگا تو بادشاہ نے کیا کیا، اس عورت کو کہا جتنے پیسے لینے ہیں لے لیں، یہ جگہ مجھے دے دیں۔ تو اس عورت نے کہا میں نہیں دوں گی۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے نہیں دیتی۔ تو وہ عورت پریشانی کی وجہ سے گھر سے باہر بھی نہیں نکلی، پھر ضرورت پڑ گئی تو گھر سے باہر نکلی کہ میں سامان لے کر واپس آتی ہوں۔ پھر میں جیسے ہی گھر سے باہر نکلی تو بادشاہ نے گاڑی چلوائی اور مکان گرا دیا، سب کچھ ختم کر دیا اور اپنا مکان، اپنی کوٹھی کی تعمیر شروع کرا دی۔ جب عورت آئی تو دیکھا تو اس کی وہ جھوپڑی جو تھی گر چکی تھی، زمین جو ہے انہوں نے اپنا مکان تیار کر لیا ہے۔ تو عورت نے بڑا ہی آسان طریقے سے ایسے دھیمی نظروں سے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ باندھے اور منہ اپنا کھولا اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اٹھا کر دیکھا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا، یہی جملہ ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ اس عورت نے کہا یا اللہ میں تو یہاں موجود نہیں تھی، تو بھی موجود نہیں تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہنا ہی تھا اس عورت کا، تو اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا،
جبرائیل آئے، رب تعالیٰ نے فرمایا اس کی کوٹھی کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، فرمایا میں اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یعنی ظلم جو ہے نا وہ ایک اندھیرا ہے۔ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے ظالم قیامت کے دن جو ہے نا وہ اندھیرے میں ہوگا، فرمایا اور گہرے اندھیرے میں ہوگا۔ اور ظلم جو ہے فرمایا یہ قبر میں بھی اندھیرا رہتا ہے۔ ظالم نہ دنیا میں سکون پاتا ہے، نہ قبر میں سکون پاتا ہے، نہ حشر میں سکون پاتا ہے۔ خدا را ظلم سے باز آ جائے۔ فرمایا ظلم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ فرمایا آج دنیا ہے، اگر آپ اپنا محاسبہ خود کر لیں گے تو آپ کی دنیا آخرت بہتر ہو جائے گی۔ آج توبہ کر لیں گے، فرمایا غازی صاحب بات ختم ہو گئی۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے اگر توبہ کر لے پھر مال تو نہیں دینا پڑے گا۔ یہاں پر یہ بھی سوال ہے، ٹھیک ہے، جو بندہ توبہ کرے توبہ یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ اس وقت قبول ہوگی جس کا مال کھایا ہے پہلے اس کو مال بھی واپس کر، جی ظلم کیا اس کا مال بھی واپس کر، اس کے ساتھ جو زیادتی کی ہے معافی بھی مانگ۔ جی فرمایا اگر 10 بندوں کے سامنے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو 10 بندوں کے سامنے معافی مانگ۔ فرمایا اس کا مال دینے کے بعد توبہ کرے گا تو توبہ قبول ہوگی۔ ایسے توبہ کرنے سے، کانوں کو ہاتھ لگانے سے اللہ میری توبہ میں توبہ کرتا ہوں، ایسی توبہ آپ کو قبول نہیں ہے۔ فرمایا توبہ کرنی ہے تو پہلے مال بھی لٹانا پڑے گا، اس کا مال ادا کرو، اللہ پھر آپ توبہ کرو تو پھر آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی طویل گفتگو ہو گئی اس موضوع پر۔ تو جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا اللہ تعالی ہمیں انہیں برے اعمال سے محفوظ رکھے جن کا ذکر علامہ صاحب نے فرمایا۔ واقعی یتیموں کے حقوق غصب کرنا یا ان کی خدمت سے غفلت برتنا ایک سنگین گناہ ہے۔ مسکین اور یتیموں کے حقوق ادا نہ کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اس جرم پر سخت وعید سنائی گئی، یہاں تک کہ جہنم کی آگ سے ڈرایا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ علامہ صاحب نے آیات مبارکہ پڑھی، میں چاہوں گا کہ میں اس کا شان نزول ہی بیان کر دوں تاکہ آپ کو اس آیات مبارکہ کا صحیح طرح سے سمجھ آ سکے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے اتاری ہے کیوں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ آپ نے آیات مبارکہ پڑھی تھی، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ آپ نے آیات مبارکہ پڑھی ہے۔ یہ جو آیات مبارکہ نا اس کا شان نزول یہ ہے، علامہ اسماعیل حق کے روح البیان میں لکھتے ہیں، فیض الرحمان میں شرح میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے، جب بازار گرم تھا نا مدینہ شریف کا تو فروٹ نئے نئے آ رہے تھے، اور ہر صحابی رسول کی خواہش ہوتی تھی کہ جو چیز سب سے پہلے بازار میں نئی آئے نا وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو اسی طرح میں بات کو ختم کروں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک انگور کا گچھا لے کر حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ تناول فرمائیں۔ تو اتنے میں حضور نے وہ جو گچھا تھا انگور کا گوشہ تھا وہ لیا، ایسے ہی ہاتھ میں لے کر بیٹھے تھے، ایک فقیر آیا، سائل آیا، اس نے صدا لگائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، میرے لیے کچھ عنایت فرما دیں۔ حضور نے وہ گوشہ اسے دے دیا، پھر وہ چلا گیا، وہ لے کر گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ ان سے خرید لیا، پھر وہ حضور کی بارگاہ میں لے آئے، وہ پہلی بار بھی لے آیا، دوسری بار بھی، تیسری بار، جب تیسری سے چوتھی بار آئے نا غالباً تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بتا کہ تو سائل ہے یا تجارت کرنے والا ہے؟ کیا بات ہے۔ رب نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب آپ منگتے کو نہ جھڑکیں، یعنی جو آپ کے در پر آئے، در دولت پر آئے، وہ خالی نہیں جانا چاہیے۔ اس کا خلاصہ کلام میں یہ کرنا چاہوں گا، عرض یہ ہے کہ جو آپ کے در پر آیا ہے آج آپ کا حق بنتا ہے کہ اسے دینا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے 3 سے 4 بار دیا، 5 بار دیا، پھر بھی یہ سبق دینے کے لیے، کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آ بھی گیا ہے تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں، یار کپڑے تو اچھے پہنے ہوئے ہیں، یار ان کا نظام تو چل رہا ہے، نہیں میں فلاں جگہ دوں گا، جو میرے کلیگ ہیں میرے نیچے کام کرتے ہیں نا میں ان کو دے دوں گا، انہیں کپڑے لے کر دے دوں گا، میرا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے جس کو ملنا چاہیے۔ آپ لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں دے دیں، جس کو ضرورت نہیں ہے، جو مستحق نہیں ہے اس چیز کا، آپ کا صدقہ عطا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔
مساکین اور یتیموں کے حقوق ادا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اس جرم پر بہت سخت وعید سنائی گئی، یہاں تک کہ جہنم کی آگ سے ڈرایا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں، اور الحمدللہ آج ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانا کہ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی خدمت دین اسلام کا بنیادی حصہ ہے۔ آج عہد کریں کہ ہمیں ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کریں گے، اپنے مال میں مساکین کا حق ضرور نکالیں گے، یتیموں کی کفالت کریں گے اور ان کے لیے بہترین سہولیات فراہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔